الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما۔ خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، خشک شاخوں کو وہ تازہ گلاب دیتے ہیں، عہد پیری کو وہ پھر سے شباب دیتے ہیں۔ پڑھ لے درود غفلت نہ کر خدا کی قسم، آج بھی وہ تیرے سلام کا جواب دیتے ہیں۔ کوئی زبان خاموش نہ رہے، بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضور علیہ السلام کے ذکر کی محفل ہے اور درود و سلام پڑھنے میں اس قدر سستی اور کوتاہی سمجھ میں نہیں آتی۔ بآواز بلند پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور سرور کائنات مفخر موجودات زینت بزم کائنات دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سربراں حامی بے قسام احمد مجتبی قائد الانبیاء خاتم الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ درود و سلام پیش کرنے کے بعد صدر محفل مجاہد ختم نبوت سپہ سالار محبان ختم نبوت ڈاکٹر عبدالرشید صاحب اور اسٹیج پر موجود تمام علماء کرام، نعت خوانان شیریں لسان اور حاضرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو ہے کریم احباب کے سامنے تلاوت کی، اس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ۔ اللہ تبارک و تعالی نے پارہ نمبر 3 میں ارشاد فرمایا کہ اور اے حبیب اس وقت کو یاد کیجئے جب اللہ تبارک و تعالی نے تمام نبیوں سے پختہ وعدہ لیا تھا کس بات کا کہ لما آتیتکم من کتاب و حکمہ، جب تمہیں کتاب و حکمت عطا کر دی جائے، جب تمہیں کتاب عطا فرما دی جائے، جب تمہیں حکمت عطا فرما دی جائے، ثم جاءکم رسول، پھر تمہارے پاس وہ عزتوں والا، وہ شانوں والا، وہ بلندیوں والا رسول آ جائے، مصدق لما معکم، وہ ایسا رسول ہے کہ جو مصدق ہے، تصدیق کرنے والا ہے اس بات کی، لما معکم، جو اللہ نے تمہیں عطا فرمایا ہے۔ پھر کرنا کیا ہے؟ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ، اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے، اس نبی کی مدد بھی فرمانی ہے۔ یہ تو تھا اس کلمہ کا مختصر ترجمہ۔ اس کلمے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب تاجدار انبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ سے فرمایا کہ حبیب معراج والی رات کو یاد کیجئے
اور اس سے پہلے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عالمی ارواح میں تمام نبیوں کو جمع فرمایا اور نبیوں کو جمع فرمانے کے بعد ان سے وعدہ لیا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں کتاب عطا فرما دے، جب اللہ تبارک و تعالیٰ تمہارے سروں پر نبوت کا تاج سجا دے، جب تم اپنی امتوں میں چلے جاؤ تو پھر تم نے کرنا کیا ہے؟ اپنی امتوں کے سامنے، اپنے غلاموں کے سامنے میرے پیارے حبیب تاجدار انبیاء کا تذکرہ کرنا ہے۔ اور کیا کرنا ہے؟ اگر وہ نبی آخر الزمان حضور خاتم الانبیاء تمہاری موجودگی میں تشریف لے آئے، اس نبی کی مدد بھی کرنی ہے، اس نبی پر ایمان بھی لانا ہے۔ الحمدللہ یہ محفل پاک دیکھ کر طبیعت خوش ہوئی کہ مختصر انتظام تھا لیکن بڑی محنت کی گئی۔ حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے فرمایا کہ جو بندہ بھی محفل پاک کا اہتمام کرتا ہے اور 3 کام کرتا ہے، محفل پاک کا اہتمام کرنے کے ساتھ 3 کام کرے۔ کیا کام کرے؟ سب سے پہلا کام چراغاں کرے، دوسرا کام لنگر کا اہتمام کرے، اور تیسرا کام کیا کرنا ہے؟ اپنے دوستوں کو دعوت دے۔ یہ آپ کے لیے جنہیں اہتمام کیا ہے 3 کام کرنے ہیں، محفل پاک کا اہتمام کرنا ہے، چراغاں کرنا ہے، دوستوں کو دعوت دینی ہے، لنگر کا اہتمام کرنا ہے۔ تو سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو کیا انعام عطا فرماتے ہیں۔ فرمایا حشر یوم القیامت مع النبیین، اللہ تبارک و تعالیٰ کل قیامت کے دن نبیوں کا ساتھ عطا فرما دے گا۔ تو جو بندہ بھی میلاد کا اہتمام کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نبیوں کا ساتھ عطا فرما دیتا ہے۔ اور پھر اور دیکھیے کہ حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ تابعین میں سے ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا کہ یا حضرت بتائیے حضور کے میلاد پر کتنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے؟ سوال کیا کیا گیا کہ حضور کے میلاد پر کتنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے؟ تو سنیے حضرت امام حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ، اس سے پہلے دیکھیں کہ یہ پھر ذہن میں سوال آتا ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ میلاد منانا یہ تو 1400 سال بعد کی ایجاد ہے، یہ تو اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کے بعد کی ایجاد ہے۔ انہیں سوچنا چاہیے کہ ہمیں حسن بصری سے سوال کیا ہوا کہ یہ حضرت بتائیے حضور کے میلاد پر کتنا پیسہ خرچ کرنا چاہیے۔ سوال سے پتہ یہ چلتا ہے کہ میلاد منانا 1400 سال بعد کی ایجاد نہیں بلکہ میلاد منانا صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا۔ اور پھر دیکھیں کہ آپ نے جواب کیا ارشاد فرمایا، حسن بصری رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ نے جواب ارشاد فرمایا، لوگوں سنو، میرا فتویٰ پوچھتی ہو، میرا عقیدہ پوچھتی ہو، میرا نظریہ پوچھتی ہو تو سنو، لو کان علی جبل احد ذهبا لانفقته على قراءة میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سنو، میرا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ میرے لیے احد پہاڑ کو سونے کا بنا دے تو میں سارے کا سارا حضور کے میلاد پر خرچ کر دوں گا۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ احد پہاڑ کو میرے لیے سونے کا بنا دے تو میں سارے کا سارا حضور کے میلاد پر خرچ فرما دوں گا۔ میں نے ابھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حبیب تاجدار انبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی شان کو بیان فرمایا۔ کچھ چہرے کھلے ہیں، کچھ چہروں پر مسکراہٹ آئی ہے، لیکن ابھی کچھ چہرے پریشان بیٹھے ہیں۔ ان کے لیے حضور کی حدیث، اگر اس کے بعد میں چہرے نہ مسکرائے تو اس کی قسمت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ روایت فرماتے ہیں، من تبسم عند ذکری، من تبسم عند ذکری، من تبسم عند ذکری۔ حضور فرماتے ہیں کہ جب بندہ بھی میرا ذکر سن کر مسکرا اٹھے، میرا ذکر سن کر جس کے چہرہ کھل اٹھے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مقدر میں مغفرت لکھ دیتا ہے۔ حضور کا ذکر سن کر جو بندہ بھی مسکرا دے، اس کا چہرہ کھل اٹھے، اس کا چہرہ حشاش بشاش ہو جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے مقدر میں مغفرت لکھ دیتا ہے کہ یہ اللہ تبارک اس بندے کو انعام عطا فرماتے ہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ تمام نبی سے عہد لیا گیا کہ جب میرا رسول آ جائے تو تم نے اس رسول پر ایمان بھی لانا ہے، اس رسول کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور پھر دیکھیں کہ جب معراج کی رات اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب تاجدار انبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ
صلی اللہ علیہ وسلم معراج پر جاتے ہیں، مسجد اقصی میں جاتے ہیں. کون سی مسجد اقصی؟ پھر اس کے بارے میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا الذی بارکنا حولہ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کے ارد گرد برکتیں رکھی ہیں. مفسرین فرماتے ہیں کہ برکتوں سے مراد کیا ہے، برکتوں کی وجہ کیا ہے؟ برکتوں کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے مسجد اقصی کے ارد گرد انبیاء کرام کے مزارات بنا دیے ہیں. انبیاء کرام کی مزارات کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اس جگہ کو بابرکت قرار دے دیا ہے. تو مسجد اقصی میں جب معراج کی رات جبریل امین نے اذان پڑھی اور اذان پڑھتے ہوئے کہتے ہیں اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ، تو تمام انبیاء کرام نے جواباً کہا اشہد ان محمد رسول اللہ. تمام انبیاء کرام نے، تمام رسولوں نے حضور کا کلمہ پڑھ کر روزے میں شاگرد کے وعدے کا پورا کیا اور اس کے بعد حضور کی اقتداء میں نماز ادا کی. تمام نبی تمام رسول حضور کے مقتدی بنے اور مقتدی بننے کے بعد اللہ تبارک تعالیٰ کے حبیب تاجدار انبیاء کو اپنا امام مانا، اپنا سردار مانا. امامت و سیادت کا جو ہے تاج حضور کے سر پر سجایا، اسی لیے تو آپ کو امام الانبیاء کہا جاتا ہے، سید الانبیاء کہا جاتا ہے. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے حبیب تاجدار انبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو یہ شان عطا فرمائی ہے کہ آپ نبیوں کے امام بھی ہیں، نبیوں کے سردار بھی ہیں. اسی لیے تو حضرت نے کہا تھا کہ انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، انبیاء سے کروں عرض کیوں مالکو، کیا نبی ہے تمہارا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی. اور آگے لکھتے ہیں کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی. اور ابھی نقیب محفل جناب عبدالرزاق مجاز بھیا صاحب آپ فرما رہے تھے اللہ کے نبی یہ دعا کرتے رہے کہ یا بھائی تعالیٰ نے امت محمدیہ میں شامل فرما دے. اور پھر دیکھیں کہ کس انداز میں اللہ کے نبی، اللہ کے رسول یہ التجا کرتے رہے کہ یا بھائی تعالیٰ ہمیں امت محمدیہ میں شامل فرما دے. چنانچہ حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ اکثر بیشتر اپنے امتیوں کے سامنے، اپنے حواریوں کے سامنے حضور کا ذکر خیر فرماتے رہتے اور اپنی امت کو مبشرا برسول یاتی من بعد اسمہ احمد، تاجدار انبیاء حبیب کبریا کی بشارت دیتے اور کہتے اے لوگوں سنو میرے بعد ایک نبی آئے گا، اس نبی کا نام احمد مجتبیٰ ہوگا. میرے بعد ایک نبی آئے گا اس کا نام احمد مجتبیٰ ہوگا. اور جب حضرت عیسیٰ روح اللہ نے اپنے حواریوں کے سامنے حضور کا ذکر کیا تو حواری نے پوچھا یا نبی اللہ آپ اللہ کے نبی ہیں، آپ کو اللہ نے بڑی شان عطا فرمائی ہے، آپ پھر بھی ایک نبی کا ذکر کرتے رہتے ہیں کہ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو اتنی اعلیٰ شان عطا فرمائی ہے. اور پھر دیکھیے کہ قاعدہ بھی یہی ہے، ہر مرید سمجھتا ہے کہ میرا پیر سب سے بڑا ہے، میرا پیر سب سے اعلیٰ ہے. ہر شاگرد سمجھتا ہے کہ میرا استاد عظیم ہے. ہر بیٹا یہی سمجھتا ہے کہ میرے باپ جیسا کوئی نہیں. ہر امتی یہی سمجھتا ہے کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے. ہر امتی یہی سمجھتا ہے کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں ہے. اور کچھ بدبخت ایسے بھی ہیں کہ جو نبی مانتے ہیں لیکن عیب بیان کرتے ہیں، عیب نکالتے ہیں. ان کے لیے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جو حضور کی نعت پڑھی، حضور کے سامنے پڑھی، یہ تقریری کہلاتی ہے. کیا خلقت مبرأ من کل عیب، خلقت مبرأ من کل عیب، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہر عیب سے پاک پیدا فرمایا ہے. کہ انک قد خلقت کما تشاء، کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے رب نے ایسا بنایا ہے کہ رب پوچھتا گیا اور بناتا گیا. کہ انک قد خلقت کما تشاء، کہ یا رسول اللہ تبارک و تعالی آپ سے پوچھ کر آپ کو بناتے رہیں گے. اور پھر ہر امت یہی کہتا ہے کہ میرے نبی جیسا کوئی نہیں. جب
حضرت عیسیٰ روح اللہ نے حضور کی تاریخ بیان کی کہ ایک نبی ایسا آئے گا اللہ اسے یہ شان عطا فرمائے گا. حضرت عیسیٰ روح اللہ نے جب یہ بیان فرمایا, حواری میں سے ایک نے پوچھا کہ یا نبی اللہ, کیا وہ نبی آپ سے افضل ہوگا؟ آپ سوال دیکھیں کہ یا نبی اللہ, کیا وہ نبی جس کا آپ تذکرہ کرتے ہیں, جس کی شان بیان کرتے ہیں, جس کی بشارتیں دیتے رہتے ہیں, کیا وہ آپ سے افضل ہوگا؟ جو آخری میں جملہ ہے, جو آپ کا جواب ہے انشاءاللہ العزیز, یہ جملہ سن کر سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. اور جو لوگ محبان خطر محبت کا کام کرنے والے ہیں, اس میں بڑی مشکلات آتی ہیں, بڑی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے, مقدس اوراق کا اہتمام کرتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ میری دلی دعا ہے کہ اللہ تمام کارکنان کو جو ہے اس کا بہترین صلہ عطا فرمائے. اور جو لوگ کام کرنے والے ہیں, یہ جملہ سن کر سینے میں ٹھنڈ پڑ جائے گی. حضرت عیسیٰ روح اللہ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو, اے میرے حواریوں سنو, تم مجھ سے پوچھتی ہو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو کتنی شان عطا فرمائی ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نبی کو کتنا مقام عطا فرمایا ہے, تو سنو. میں یہ بات کہتا ہوں کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ابن مریم کو, حضرت عیسیٰ روح اللہ کو یہ سعادت عطا فرما دے, اس چیز کا بھی اعزاز عطا فرما دے, کیا کہ نبی آخر الزمان تاجدار انبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نالین کے تسمے باندھنے یا کھولنے کی سعادت مل جائے, یہ میرے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات ہے. اگر نبی آخر الزمان کی نالین کے تسمے باندھنے یا کھولنے کی سعادت مل جائے, یہ میرے لیے سب سے بڑی اعزاز کی بات ہوگی. اللہ کے نبی ہیں, اللہ کے رسول ہیں, لیکن دیکھیں تمنا کیا ہے کہ حضور کی غلامی میں آ جائیں. اور پھر دیکھیں کہ جناب موسیٰ کلیم اللہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ جب آپ اپنی قوم کی طرف گئے تو قوم نے مطالبہ کیا کہ اے موسیٰ, جو بھی نبی آتا ہے, جو بھی رسول آتا ہے, اللہ کو کتاب عطا فرماتے ہیں, آپ کتاب کدھر ہے, جائیں کتاب لے کر آئیں. جناب موسیٰ کلیم اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں یا رب العالمین, قوم کتاب مانگتی ہے, تو اللہ نے فرمایا اے موسیٰ جاؤ کوہ طور پر 40 راتیں گزارو, تمہیں کتاب عطا فرما دی جائے گی. چنانچہ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے 40 راتیں کوہ طور پر گزاری. اس کے بعد آپ کو الواح تورات عطا کیے گئے. جب آپ وہاں سے واپسی آ رہے تھے تو اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا اے موسیٰ رکو, جی یا رب العالمین, فرمایا کہ مت علی التوحید, مت علی التوحید, اے موسیٰ کلیم اللہ سنو, تمہاری موت توحید پر آنی چاہیے. جی یا رب العالمین, ٹھیک ہو گیا کہ کیا اس کے علاوہ کچھ اور بھی کرنا چاہیے؟ تو سنیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا, مت علی التوحید وعلی حب محمد, اے موسیٰ سنو, تمہاری موت توحید پر آنی چاہیے اور میرے یار محمد مصطفیٰ کی غلامی میں آنی چاہیے. مت علی التوحید وعلی حب محمد, اے موسیٰ سنو, تمہاری موت توحید پر بھی آنی چاہیے اور میرے یار محمد مصطفیٰ کی محبت میں آنی چاہیے. اللہ فرماتا ہے کہ تمہاری موت میرے یار محمد مصطفیٰ کی محبت میں آنی چاہیے. تو پھر پوچھا کہ یا نبی اللہ بتائیے, تو موسیٰ کلیم اللہ نے پوچھا کہ یا باری تعالیٰ بتائیے وہ محمد کون ہے؟ پھر اس کی محبت میرے پر لازم کر دی گئی ہے. تو سنیے اللہ رب العزت نے کیا ارشاد فرمایا, میں کہا موسیٰ سنو, وہ محمد ایسا ہے, اس کی اتنی شان ہے, اس کا اتنا مقام ہے, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے یہ شان عطا فرمائی ہے, لولا محمد وامتہ لما خلقت اللیل ولا النہار ولا الشمس ولا القمر ولا الجنۃ ولا النار, اور فرمایا کہ ولا ملکا مقربا ولا نبی مرسلا ولا ایاک. اے موسیٰ سنو, اگر میں محمد کو پیدا نہ فرماتا صلی اللہ علیہ وسلم, اگر محمد کو پیدا نہ فرماتا, اس کی امت کو پیدا نہ فرماتا, لما خلقت اللیل ولا النہار, نہ میں دن بناتا نہ رات بناتا, نہ جنت بناتا نہ دوزخ بناتا, نہ زمین بناتا نہ آسمان بناتا. اور سنو ولا ملک مقربا, کوئی مقرب فرشتہ پیدا نہ فرماتا, ولا نبی مرسلا. اے موسیٰ سنو, اگر میں محمد مصطفیٰ کو نہ بناتا, اگر اس کی امت کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا, نہ آدم بناتا, نہ نوح کو بناتا, نہ شیش کو بناتا, نہ ابراہیم کو بناتا, نہ ابراہیم کو بناتا, نہ سلیمان کو بناتا, نہ داؤد کو بناتا. واللہ ایاک, اے موسیٰ سن لے, اگر میں محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ فرماتا تو تم میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں نہ کر رہا ہوتا. اگر میں محمد مصطفیٰ کو
اگر میں محمد مصطفیٰ کو پیدا نہ فرماتا تو سن لے یہ تو میرے ساتھ میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے نا، یہ بھی نہ کر رہا ہوتا۔ اور پھر دیکھیں جناب موسیٰ کلیم اللہ آپ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے جب تورات کی تختیاں لے کر گئے، تختیاں کو کھولا، ان کو پڑھنا شروع کیا تو کیا پڑھتی ہیں؟ ایک ایسی امت آئے گی جنہیں اللہ تبارک و تعالی یہ شان عطا فرمائے گا، جنہیں اللہ تبارک و تعالی یہ عزت عطا فرمائے گا، اناجیلہم فی صدورہم، جو اللہ تبارک و تعالی انہیں کتاب عطا فرمائے گا وہ ان کے سینوں میں محفوظ ہوگی۔ جناب موسیٰ کریم اللہ عرض کرتے ہیں یا رب العالمین ایک ایسی امت جنہیں کتاب زبانی یاد ہوگی، حالانکہ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے چند لوگ مخصوص لوگ ہوتے تھے جنہیں کتاب زبانی یاد ہوتی تھی۔ جناب موسیٰ کلیم اللہ نے پڑھا کہ اناجیلہم فی صدورہم، کہ اللہ تبارک و تعالی انہیں یہ شان عطا فرمائے گا کہ بچہ بچہ حافظ قرآن ہوگا۔ تو عرض کی یا باری تعالیٰ یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ فرمایا کہ نہ اے موسیٰ امت تجھے عطا نہیں کی جا سکتی۔ یا باری تعالیٰ کیوں؟ فرمایا اس وجہ سے کہ تلک امت احمد، یہ امت احمد مجتبیٰ کی امت ہے، یہ امت احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ پھر ایک امت کا ذکر پڑا، کیا پڑھتے ہیں؟ ایک امت ایسی آئے گی کہ جنہیں اللہ تبارک تعالی یہ شان عطا فرمائے گا، جنہیں اللہ تبارک تعالی یہ عزت عطا فرمائے گا کہ وہ جب کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں سوال کریں گے، وہ جب کبھی بھی اللہ کی بارگاہ میں دعا مانگیں گے، جب کبھی بھی کسی کے بارے میں سفارش کریں گے، اللہ تبارک سب سے پہلے اس بندے کو عطا فرمائے گا۔ جب یہ پڑھا تو پھر عرض کرتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ پھر یہی فرمایا کہ نہ اے موسیٰ کلیم اللہ تلک امت احمد، یہ امت احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ یہ طویل تختیاں ہیں، جب پڑھتے رہے اور ہر مرتبہ یہی دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین یہ امت مجھے عطا فرما دے، یہ امت مجھے عطا فرما دے، یہ امت مجھے عطا فرما دے۔ ہر مرتبہ یہی جواب ملتا تلک امت احمد، اے موسیٰ ہرگز تجھے عطا نہیں کی جا سکتی، یہ امت احمد مجتبیٰ کی امت ہے۔ تو پھر سنیں آگے عرض کرتے ہیں، تختیوں کا بند کیا، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائے، دعا مانگی، عرضی پیش کی، سوال کیا کہ یا رب العالمین اگر یہ امت مجھے عطا نہیں کر سکتا، اگر یہ امت مجھے عطا نہیں کر سکتا، ایسا کیجئے مجھے امت محمدیہ میں شامل فرما دیجیے۔ اگر یہ امت مجھے عطا نہیں کی جا سکتی، مجھے امت محمدیہ میں شامل فرما دے۔ اللہ کے نبی ہیں، اللہ کے رسول ہیں، لیکن تمنا کیا کرتے ہیں کہ یا باری تعالیٰ مجھے امت محمدیہ میں شامل فرما دے۔ اس لیے میرے امام نے کہا تھا کہ سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام نبیوں کو بڑی شانیں عطا فرمائی، اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام رسولوں کو بڑی شانیں عطا فرمائی، لیکن لوگوں سنو سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، میرے سپیکر کے پڑھیے گا، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ اپنے مولا کا پیارا، دونوں عالم کا دولا، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول اور رسولوں سے اعلیٰ۔ اور آگے لکھتے ہیں کہ ملک کونین میں انبیاء تاجدار، تاجداروں کا آقا ہمارا نبی۔ اور آخر میں لکھتے ہیں غمزدوں کو رضا مجدہ دیجئے کہ ہم غمزدوں کو رضا، یہ خوشخبری سنا دیجئے کہ بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی، بے کسوں کا سہارا ہمارا نبی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ جو کچھ آپ کے سامنے بیان کیا اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائی۔ جنہیں اس محفل پاک کا اہتمام کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ محفل پاک کا اہتمام کرنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما کے اللہ رزق میں، مال میں، جان میں مزید برکتیں عطا فرمائے۔ آخر میں یہی دعا کہ ہماری آنے والی نسلیں تیرے عشق میں ہی مچلیں، انہیں نیک تو بنانا مدنی مدینے والے۔